آپ کو بتائیں کہ کراچی میں نسلہ ٹاور کے باہر متاثرین کا احتجاج جاری ہے۔ متاثرین نے نسلہ ٹاور کے سامنے روڈ بلاک کر دی ہے۔ مظاہرہ کرنے والوں میں متاثرین کے علاوہ بلڈر بھی شامل ہیں۔ پولیس اور ضلع انتظامیہ صورتحال کنٹرول کرنے کی کوششوں میں مصروف عمل ہے۔ اپڈیٹ لیں گے اس وقت آج نیوز کے نمائندے شمیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شمیل بتائیے گا کیا صورتحال ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ شمیل سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا ہے۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کراچی میں نسلہ ٹاور کے باہر متاثرین کا احتجاج جاری ہے۔ متاثرین نے نسلہ ٹاور کے سامنے روڈ کو بلاک کر دیا ہے۔ مظاہرہ کرنے والوں میں متاثرین کے علاوہ بلڈر بھی شامل ہیں۔ پولیس اور ضلعی انتظامیہ صورتحال کنٹرول کرنے کی کوششوں میں مصروف عمل ہے۔ اس وقت آج نیوز کے نمائندے فیضان جلیس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تازہ ترین صورتحال معلوم کر لیتے ہیں۔ فیضان بتائیے گا ابھی کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ علی عابد، یہاں پر جو کچھ دیر قبل جو کشیدہ صورتحال اس پر جو ہے وہ قابو پایا جا چکا ہے۔ مظاہرین جو ہے وہ سڑک کے اطراف میں جو ہے وہ جمع ہیں، جس کے باعث ٹریفک کی روانی جو ہے وہ کافی متاثر ہوئی ہے۔ شارع فیصل پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ چکی ہیں۔ مظاہرین جو ہے وہ سڑک کو کھولنے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ پولیس کی جانب سے مظاہرین کو کچھ دیر قبل جب روکنے کی کوشش کی گئی تھی تو یہاں پر صورتحال کافی کشیدہ تھی۔ آنسو گیس کا جو وہ استعمال کیا گیا، لاٹھی چارج کی گئی، اینٹی انکروچمنٹ پولیس کو جو ہے وہ کافی ایکشن میں جو ہے وہ اس کو رہنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ یہاں پر جو ہے وہ پولیس دو روز قبل سے یہاں پر تعینات تھی، لیکن اب جو ہے ایک جانب مظاہرین اور دوسری جانب جو ہے وہ پولیس اور رینجرز کے جوان کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ رینجرز نے جو ہے وہ اہلکاروں کو اور جو مظاہرین تھے ان دونوں کے جو ہے وہ درمیان بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کری۔ پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ کا استعمال کیا گیا تھا، لیکن اس وقت کی جو ہے وہ ابھی کرنٹ سچویشن کی بات کی جائے تو جو ہے مظاہرین ایک جانب آ چکے ہیں، دوسری جانب پولیس ہے، اور مظاہرین جب سڑک کے اطراف جمع ہوئے تو یہاں پر ٹریفک کی روانی جو ہے وہ متاثر ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ جی یہ بتائیے گا کہ اس وقت کوئی ان کو سیاسی مدد بھی حاصل ہے، سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی موجود ہیں؟ علی عابد، جب یہاں مظاہرین عملی طور پر احتجاج کرتے دکھائی دے رہے ہیں تو کوئی سیاسی رہنما یہاں پر دکھائی نہیں دیا۔ آج سے قبل جو ہے وہ کئی بار سیاسی جماعتوں کے رہنما یہاں پر مظاہرین کے ساتھ دکھائی دیے، پریس کانفرنس کی گئی، نسلہ ٹاور کو توڑنے کی کافی مذمت کی گئی، مظاہرین کے ساتھ احتجاج کرنے کے دعوے کیے گئے تھے، لیکن جب عملی طور پر یہاں پر متاثرین اور آباد کے جو بلڈرز ہوتے ہیں ان کی جانب سے احتجاج کیا گیا نماز جمعہ کے بعد، تو سیاسی جماعت کا کوئی رہنما ان کے ساتھ جو ہے وہ عملی طور پر میدان میں دکھائی نہیں دیا۔ یہاں پر متاثرین نے اکیلے جو ہے وہ پولیس کے ساتھ یہاں پر کافی گھتم گھتا دکھائی دیے، آنسو گیس کی شیلنگ، لاٹھی چارج اور مذمت کی گئی، لیکن اب صورتحال جو ہے وہ کنٹرول میں ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا فیضان۔ اس وقت بیورو چیف کراچی رفعت سعید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تازہ ترین صورتحال معلوم کریں گے۔ رفعت، جب پانی کی لائنیں کاٹی جا رہی تھیں، نسلہ ٹاور کی گیس لائنیں کاٹی جا رہی تھیں، بجلی کا کنیکشن منقطع کیا گیا، اس وقت نہ تو آباد کی جانب سے کوئی اس طریقے سے احتجاج کیا گیا، نہ ہی ہم نے دیکھا کہ کوئی سیاسی پارٹی آئی۔ یقیناً مکینوں نے ضرور احتجاج کیا، لیکن آج آباد بھی آ گئی ہے، سیاسی جماعتیں بھی بڑی ایکٹیو ہو گئی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، آپ یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اس آباد کے ساتھ جو لوگ بھی آئے تھے وہ آباد کے ساتھ آئے تھے، یہاں پر بسوں میں بیٹھ کر آئے تھے، مظاہرہ کر رہے تھے، یقیناً ان کے ملازمین ہوں گے۔ لیکن ایک بات اور بتاؤں کہ ایک رقت آمیز منظر اور دیکھا میں نے، ایک خاتون تھی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ زارو قطار ہو رہی تھی اس عمارت کو دیکھ کر۔ تو پھر ایسے بھی مناظر ہیں جن کے گھر تھے، جنہوں نے گھر لیے تھے، جو بے سر و سامانی کے عالم میں وہاں سے گھروں سے نکلے ہیں، اور اس کے بعد آج جب وہاں پہ بڑی بڑی کرینیں اسے توڑ پھوڑ کر رہی تھی تو وہ اس منظر کو دیکھنے کے لیے بھی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ وہ کسی احتجاج میں شریک نہیں تھے، وہ کوئی آواز نہیں کر نکال رہے تھے، وہ کوئی نعرے نہیں لگا رہے تھے، لیکن نہایت ہی عابدہ تھی وہ خاتون جو تھی اور ان کے بچے ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا میرے شوہر نے باہر ہوتے ہیں، بڑی جمع پونجی اپنی کر کے ہم نے یہاں پر ایک اپارٹمنٹ لیا تھا اور وہ ہمیں اس طرح سے چھوڑ کے جانا پڑا اور ہم بے سر و سامانی کے عالم میں۔ تو یہ مناظر بھی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بہرحال اب پورا علاقہ کلیئر ہو چکا ہے۔ پولیس نے جو لاٹھی چارج کیا تھا ابتدا میں اس میں یہی بتایا گیا، کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے تھے، اور اس کے بعد پولیس نے شیلنگ کی اور اس کے بعد تاریخ روڈ جانے والی شاہراہ بالکل کلیئر ہو گئی ہے، لیکن اطراف کی جتنی بھی گلیاں ہیں اسے سیل کیا ہوا ہے۔ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری موجود ہے اور جو اس کو عمارت کے اندر جو ہے اس کو گرانے کا کام جاری ہے مسلسل۔ علاقہ مجسٹریٹ بھی موجود ہے، پولیس بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا یہ بتائیے گا رفعت، آپ کہہ رہے ہیں کہ عمارت کو گرانے کا عمل جاری ہے، پولیس بھی موجود ہے، رینجرز بھی موجود ہے، دیگر لوگ بھی موجود ہیں، اب اس وقت جتنے بھی یہ متاثرین ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ پہلے تو ان کا یہی مطالبہ تھا کہ اس کو ریگولرائز کیا جائے، وہ سپریم کورٹ نے منع کر دیا، اب بلڈر سے پیسے دلوانے کی بات ہوئی ہے، وہاں پر متاثرہ لوگوں سے یقیناً آپ کی گفتگو ہوئی ہوگی، آباد کے لوگ احتجاج میں تو شریک ہیں، لیکن اس بلڈر کو یہ پابند خود بنائیں گے آباد والے کہ یہ متاثرین کو رقم دے؟
دیکھیے یہ بات بھی آپ کی بالکل درست ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ وہ آواز اٹھائے گا کون؟ بلڈر تو بڑے واضح طور سے کہہ چکا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اب آپ اس کو کیا کریں گے؟ لیکن آباد کے لوگ اس بات پر کوئی بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف نسلہ، ابھی بھی یہاں پر آباد کے کچھ عہدیدار موجود تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے ہم نسلہ ٹاور کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم غیر قانونی تعمیرات کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں کراچی کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک قانون پورے ملک میں ہے، اگر وہ اسلام آباد میں لاگو ہوتا ہے ریگولرائز کرنے کے لیے، بنی گالہ پر لاگو ہوتا ہے، لاہور میں لاگو ہوتا ہے، قانون سازی ہوتی ہے، تو پھر صوبہ سندھ کراچی کیوں اس سے محروم ہے؟ کراچی میں وہ لبرٹی کیوں نہیں دی جا رہی، وہ رعایت کیوں نہیں دی جا رہی؟ ٹھیک ہے، آگے آپ ہمیں بتا دیں. ہم لیکن رفعت کیا اس چیز کو، اس آواز کو اٹھانے کے لیے آباد نے بطور تنظیم سپریم کورٹ سے رجوع کیا؟ دیکھیں بالکل، آج جو آباد کے چیئرمین وہاں گئے تھے لیکن سپریم کورٹ نے کسی کو نہیں سنا. آج جماعت اسلامی کے امیر وہاں گئے تھے تو ان کو بھی انہوں نے نہیں سنا، انہوں نے کہا آپ کس حیثیت میں یہاں پر آئے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں سپریم کورٹ کا موڈ کیا ہے. کسی کی بات نہیں سنی گئی، یہ لوگ گئے تھے. لیکن آپ حافظ نعیم الرحمان صاحب کی بات کر رہے ہیں جو امین ہیں کراچی کی جماعت اسلامی کے، انہوں نے ویسے تو کل نسل ٹاور پہ کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ وہ نہیں گرانے دیں گے، وہ سامنے رکاوٹ بن جائیں گے، لیکن آج انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا کہ میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ بس پیسے دلوائے جائیں لوگوں کے. تو بیان تو الگ ہو گئے تھے. سیاسی بیانات اپنی جگہ پر ہیں، تمام سیاسی جماعتوں نے نسل ٹاور پہ سیاست کی، آپ کو بھی پتا ہے. مسلم لیگ نون بھی آئی، پیپلز پارٹی بھی آئی، جماعت اسلامی بھی آئی. لیکن ایک بات یہ ہے کہ کم از کم آواز تو اٹھا رہے ہیں، ان کا ساتھ تو دے رہے ہیں، یہ آواز تو بلند کر رہے ہیں کہ جو متاثرین ہیں، بنیادی مسئلہ ہے اب متاثرین کی ادائیگیوں کا. عمارت تو جس حال میں اب ہو چکی ہے یہ ضرور گرائی جائے گی، مطلب اور اس میں رہنے کے قابل بھی نہیں رہی ہے جس انداز سے جس تیزی سے وہاں کام ہو رہا ہے. تو سپریم کورٹ نے بڑے واضح احکامات دیے ہیں کہ اس عمارت کو جلد از جلد منہدم کیا جائے اور جتنے بھی مزدور لگانا پڑے، بڑی تعداد میں مزدور بھی بھر رفعت اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوان عمل درآمد ہوتا ہے، یہ ٹاور گرا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اگر مظاہرین یہ تمام تر جتنے بھی متاثرین ہیں یہ مظاہرہ کرتے ہیں تو آباد اسی طریقے سے کھڑی ہوگی کہ ان کے پیسے دلوائے جائیں؟ دیکھیں یہ بات تو آباد کے چیئرمین آپ کو بتائیں گے، میں تو نہیں بتا سکتا آپ کو کہ وہ نہیں. یقیناً آپ کیونکہ وہاں پر موجود تھے، صورتحال دیکھی ہوگی، وہ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں آباد والے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ پیسے کس طریقے سے لوگوں کے دلوائے جائیں گے؟ کیونکہ اب سپریم کورٹ کا تو کلیئر ڈیسیجن ہے کہ اس کو گرانا ہے. بالکل، میری آباد کے چیئرمین محسن شیخانی سے بات ہوئی تھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اسی طریقے سے آواز اٹھائیں گے، ہم انہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو اصل معاوضہ متاثرین کو مل جائے اس کے لیے ہم جدوجہد کریں گے، یہ ان کا کہنا ہے. ٹھیک ہے فیضان، ایک بار پھر آپ کی طرف آتے ہیں، ابھی کیا صورتحال آپ وہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ ابھی سڑک پہ جو ٹریفک کی روانی متاثر تھی اس کو پولیس کھولنے کی کوشش کر رہی ہے. مظاہرین جو ہے وہ سڑک کی ایک جانب جو ہے وہ جمع ہیں، دوسری جانب وہی پولیس اہلکار ہیں. تاہم اس وقت جو ہے وہ مظاہرین کافی منتشر اور جو ہے تحمل سے یہاں پر کھڑے دکھائی دیتے ہیں. پولیس اہلکار ایک جانب ہے، رینجرز کے جوان بھی موجود ہیں یہاں پر. نفری بالکل الرٹ ہے تاکہ مزید کوئی کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ ناخوشگوار صورتحال سے فوری طور پہ جو ہے وہ نپٹا جا سکے. مزید پولیس کی نفری طلب کی گئی جو کہ لاٹھی اور ڈنڈا بردار پولیس اہلکار دکھائی دیتے ہیں. ڈسٹرکٹ پولیس کے علاوہ اینٹی انکروچمنٹ پولیس اور کچھ ایس ایس یو کے جوان بھی جو ہے وہ یہاں پر طلب کیے گئے ہیں. رینجرز اہلکار کی بھی جو ہے وہ کافی بھاری یہاں پر نفری جو ہے وہ طلب کی گئی ہے. تاہم صورتحال اس وقت کنٹرول میں ہے. شیلنگ جو کی گئی تھی اس پر بھی جو ہے وہ کافی قابو پایا جا چکا ہے. واٹر کینن کو یہاں پر طلب کیا گیا ہے، لیکن مظاہرین جس کے اندر یہاں کے متاثرین اور آباد کے بلڈر شامل تھے وہ ایک جانب اور دوسری جانب پولیس اہلکار جو ہے وہ کھڑے دکھائی دیتے ہیں. پولیس کی یہی کوشش ہے کہ ٹریفک کی روانی بھی متاثر نہ ہو، ٹریفک کی روانی یہاں پر بحال ہے کیونکہ شام کا وقت ہے، دفاتر سے لوگ نکل کے اپنے گھروں کی جانب جاتے ہیں. اشارہ فیصل کے روڈ کا جو ہے وہ بھرپور یہاں استعمال کیا جاتا ہے شہر کے دیگر علاقوں میں جانے کے لیے. دفاتر یہاں پر کافی موجود ہے. صورتحال اس وقت مجموعی طور پر کنٹرول میں دکھائی دیتی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی وہاں پر جتنے بھی متاثرین ہیں موجود ہیں نسل ٹاور کے، اور آباد کے بھی لوگ وہاں پر موجود ہیں؟ علی عابد بالکل ایسی صورتحال ہے. جو لوگ یہاں پر احتجاج کے لیے پہنچے تھے نماز جمعہ کے بعد وہ اس وقت بھی یہاں پر موجود ہیں، وہ واپس جو ہے وہ یہاں سے گئے نہیں ہیں اور اسی لیے یہاں پر پولیس کی مزید نفری کو طلب کیا گیا ہے. لیکن جس طریقے کی یہاں پر کشیدہ صورتحال تھی اس صورتحال پہ جو ہے وہ کنٹرول کیا جا چکا ہے. آنسو گیس کی شیلنگ کا ابھی وہاں پر کیا صورتحال دکھ رہی ہے فیضان؟ یقیناً آپ اس کو مسلسل کور کر رہے ہیں پچھلے 2 گھنٹے سے، تو نظر کیا آ رہا ہے؟ دوبارہ ایک بار پھر تصادم ہو سکتا ہے کیونکہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں متاثرین جا نہیں رہے ہیں، وہیں پر موجود ہیں. علی عابد متاثرین اور یا مظاہرین یہاں پر موجود ہیں. ان کی کوشش یہی ہے کہ
इंतजामिया के किसी आला अहदेदार से यहाँ पर बात की जा सके, कमिश्नर कराची यहाँ पर पहुंचे, उनसे बातचीत की जा सके, लेकिन यहाँ पर जो असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस के कुछ इंक्रोचमेंट के अफसरान मौजूद हैं, डीआईजी ईस्ट या एसएसपी ईस्ट या कमिश्नर कराची या डीसी ईस्ट वो यहाँ पर मौजूद दिखाई नहीं देते। मुजाहिरीन का यही कहना है कि कोई आला हुक्काम का कोई यहाँ पर कोई नुमाइंदा कोई यहाँ पर बातचीत करने के लिए आए तो वक्त की सूरत में बातचीत करके जो है वो कोई बीच का रास्ता निकाल के इस मामले को हल किया जा सके, ताकि दोबारा एहतजाज की सूरत हाल जो है वो उस तरीके से ना हो जो कुछ देर कबल यहाँ पर देखी गई है। अच्छा रफत, एक बार फिर आपकी तरफ आता हूं, ये बताइएगा आप क्या समझते हैं नस्लत टावर के मुतासरीन को जो पॉलिटिकल हिमायत मिलनी चाहिए थी पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से वो नहीं मिल सकी? क्योंकि हमने देखा जब एमक्यूएम आई तो जमात इस्लामी नहीं आई, जब पीटीआई तो पीपल्स पार्टी नहीं आई, कभी पीपल्स पार्टी आती थी कभी एमक्यूएम आती थी और हर कोई अपनी एक अलग बात करता था और फिर चला जाता था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। जी रफत। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? जी रफत, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। मैंने अली आबिद ये कहा कि इस शहर का तर्ज सियासत ही यही है। हेलो जी जी, आप बराह रास्त मौजूद हैं रफत, बताइएगा। मैं कह रहा हूँ कि इस शहर का तर्ज सियासत ही यही है कि सियासी जमातें किसी एक अवामी इशू पर या किसी एक मसले पर कभी यकजा नहीं हो पाती, जिसकी वजह से नुकसान पहुंचा है। इस वक्त भी सूरत हाल यही है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि नस्लत टावर जरूर गिराया जाएगा, हर सूरत में गिराया जाएगा। जो जिस तेजी से यहाँ काम हो रहा है उससे नहीं अंदाजा होता कि कोई सियासी जमात कोई आवाज उठाएगी या प्रेशर डालेगी तो ये काम रुक जाएगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये सब कुछ होगा, लेकिन सियासी जमातों में जो है ना आपस में ना इत्तेफाक है ना, जो लोग ये बात करते हैं कि शहर के साथ ज्यादती हो रही है तो वो शहर के साथ होने वाली ज्यादतियों पर यकजा भी नहीं होते, एक साथ जमा भी नहीं होते हैं, अलग अलग बयानात देते हैं और यकीनन जो चीज मुंतशिर होकर की जाती है वो काम मुकम्मल नहीं हो पाता। और यही वजह है कि इंतजामिया ने यहाँ इस वक्त यहाँ होना चाहिए था तमाम सियासी जमातों को बशमूल पीपल्स पार्टी। अगर सईद गनी ये बात कहते हैं कि वो इस शहर में वो अपना ओहदा छोड़ देंगे, वो वजारत छोड़ सकते हैं, वो पार्टी की वो चीजें छोड़ सकते हैं, तो उनको इस वक्त आना चाहिए था यहाँ पर आगे आकर जो लोग जिनके घर हैं और जिन लोगों ने। लेकिन रफत, जिस तरीके से सईद गनी की आप बात कर रहे हैं उन्होंने तो कुछ नहीं छोड़ा, ये अलग बात है। नस्लत टावर के मकीनों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया। बिल्कुल, लोगों ने अपना घर छोड़ना पड़ा क्योंकि एक प्रेशर था, एक दबाव था, जिसकी वजह से लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। जिस वक्त आपने जैसे पहले पूछा था कि गैस पाइप जब लोगों की गैस मुनक़दा की जा रही थी, बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन, उस वक्त कोई आगे नहीं आया। लेकिन जब ये सब काम मुकम्मल हो गया तो फिर एकदम एक एहतजाज के लिए वहां पर सब पहुंचे। असल में वही वाली बात है कि सियासत दर सियासत हो रही है। सियासत से हटकर अगर एक बात होती, तमाम सियासी जमातें अगर जमा होकर पहुंच जाती सुप्रीम कोर्ट के रूबरू, तो ऐसा नहीं था कि और उसमें वजीर आला उसकी क़यादत कर रहे होते। तो मेरे ख्याल में रफत, इसकी एक वजह ये तो नहीं है वो पॉलिटिकल जो हिमायत हम बात कर रहे हैं नहीं इसलिए मिल सकी क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा फ्रंट पर आती तो कट्टा चट्टा यकीनन उनका भी खुलना था, क्योंकि इल्जाम तो एमक्यूएम पर भी लग रहा है, इल्जाम पीपल्स पार्टी पर भी लग रहा है। देखिए, कच्चा चिट्टा तो बहुत सारे लोगों का खुलना है। इस सारे मामले की अगर फाइलें खुलना शुरू होंगी अगर इस नस्लत टावर के पस मंजर में भी, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे चेहरे सामने आएंगे कि जो लोगों के लिए खासे हैरानकुन होंगे। लेकिन अभी तक जो है वो फाइलें जो है उस अंदाज से खोली नहीं गई हैं। सब नस्लत टावर की बात हो रही है, लेकिन नस्लत टावर के अलाटमेंट, नस्लत टावर की इन तमाम चीजों के हवाले से किसी ने कोई भी बात नहीं की। ठीक है, हमारे साथ रहिए रफत। एक बार फिर फैजान आपकी तरफ आते हैं। अब जरा ये बताइएगा, मगरिब का टाइम भी जो है वो जल्द होने वाला है, यकीनन ट्रैफिक भी अब ज्यादा होगा, ऑफिस से छुट्टियां की होंगी, लोगों ने अपने घर की जानिब रवाना होंगे, तो अभी ट्रैफिक की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? रवानी से जारी है? शायद फैजान से हमारा राबता मुनक़ता हुआ है। हम आपको बता रहे हैं नाज़रीन के कराची में नस्लत टावर के बाहर मुतासरीन का एहतजाज जारी था। मुतासरीन ने नस्लत टावर के सामने रोड ब्लॉक कर दी थी और मुजाहरा करने वालों में मुतासरीन के अलावा बिल्डर्स भी शामिल हैं। पुलिस और जिला इंतजामिया जो है वो अब सूरत हाल को कंट्रोल में कर चुकी है। थोड़ी देर पहले सूरत हाल काफी खराब थी, लेकिन अब सूरत हाल काफी बेहतर है। पुलिस ने तमाम तर मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया है। एक जानिब अब नस्लत टावर के जो मुतासरीन हैं वो जा चुके हैं, जबकि उनके साथ आबाद के कुछ बिल्डर्स भी मौजूद हैं। और आज भरपूर जो है वो हमने देखा नमाज जुम्मा के बाद एहतजाज किया गया है नस्लत टावर के पास, बिल्डर्स ने भी और साथ साथ नस्लत टावर के मुतासरीन ने भी। फैजान जली से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। फैजान, अब ये जरा बताइएगा, चूंकि शाम का टाइम है, अब लोग ऑफिस से घरों की जानिब रवां दवा होंगे, तो शाहरा फैसल पर क्या सूरत हाल है और आसपास की सड़कों पर क्या सूरत हाल है ट्रैफिक की?
جی بالکل, اب کیونکہ دفاتر سے لوگ نکل کے اپنے گھروں کی جانب جاتے ہیں شام کے, اس وقت تو ٹریفک کافی جو ہے وہ جام ہوتا ہے, لیکن یہاں پر جو نسلہ ٹاور کے متاثر مظاہرین جو ہے وہ احتجاج کیا تو اس کے باعث یہاں پر جو ہے وہ ٹریفک کی روانی کافی مزید جو ہے وہ شدید متاثر ہوتی دکھائی دی, لیکن پولیس اور ٹریفک پولیس رینجرز کے اہلکاروں نے یہاں پر مظاہرین کو ایک جو ہے وہ سائڈ میں رہنے کی ہدایت کی ہے. تو جو مظاہرین سڑک کے بیچ میں جو ہے وہ جمع ہوئے تھے وہ فٹ پاتھ کے کنارے اور اطراف میں جو ہے وہ کھڑے ہو گئے, جس کے بعد جو ہے وہ ٹریفک کی روانی کو بحال کر دیا گیا ہے. لیکن اس وقت بھی جو ہے وہ جہاں سے شہری گزرنے والے ہیں وہ پولیس کی کافی بھاری نفری دیکھ کر یہاں پر رک کر صورتحال دیکھ رہے ہیں, جس کے باعث جو ہے وہ ٹریفک کی جو روانی ہے وہ کچھ متاثر دکھائی دے رہی ہے. مظاہرین منتشر ہو چکے ہیں, پولیس کی جو بھاری نفری ہے وہ یہاں پر موجود ہے. بلڈر جو آباد کے بلڈر ہیں وہ چیئرمین آباد جو محسن شیخانی وہ, اس کے علاوہ یہاں کے متاثرین وہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں. صورتحال اس طرح کی ہے کہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ کوئی اعلیٰ حکام, حکومتی نمائندہ یا کوئی ضلعی عہدیدار یہاں پر پہنچے تو اس سے بات چیت کے بعد جو ہے وہ مسئلے کے حوالے سے بات چیت کر کے صورتحال کو جو ہے وہ مزید کنٹرول کیا جا سکے. ٹھیک ہے, یقیناً آپ کی پولیس کے اعلیٰ حکام سے گفتگو ہوئی ہوگی جو وہاں پر موجود ہیں, ان کا کیا کہنا ہے, یہ پولیس کی بھاری نفری کب تک تعینات رہے گی؟ جی بالکل علی عابد, پولیس کی بھاری نفری کو جو ہے وہ عدالتی حکم نامہ آنے کے بعد یہاں پر تعینات رہنے کی ہدایت کی گئی تھی. انکروچمنٹ پولیس کی جو ہے وہ یہاں پر ڈیوٹی لگائی گئی تھی, جس کی سربراہی جو ہے وہ یہاں پر ایک سب انسپیکٹر کو سونپی گئی تھی. اس کے نیچے جو ہے وہ 10 سے 11 اہلکاروں کو یہاں پر مامور کیا گیا تھا. دوسری جانب جو ہے وہ یہاں پر ایس بی سی اور دیگر متعلقہ حکام کے جو یہاں پر اہلکار اور نمائندے ہوتے ہیں وہ یہاں پر موجود تھے. تاہم پرسوں جب نسلہ ٹاور کے حوالے سے کراچی رجسٹری کی جب سماعت ہوئی تھی تو یہاں پر مشینی طلب کر کے جو ہے وہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا تھا. شارع فیصل کے اطراف سے جو ہے وہ نسلہ ٹاور کو توڑا جا رہا تھا. تاہم نہ صرف دن کے وقت بلکہ رات گئے تک جو ہے وہ مشینری کا بھرپور استعمال دکھائی دیا. کل دوپہر کے وقت جماعت اسلامی کے جو امیر کراچی ہیں وہ پہنچے, پریس کانفرنس کری, آپریشن کو روکا گیا. کچھ دیر کے بعد دوبارہ آغاز کیا گیا, جس کے بعد جو ذرائع کہتے ہیں کہ جو آباد کے بلڈرز ہیں ان کی ایک اہم بیٹھک ہوئی. اس کے بعد متاثرین سے رابطہ کیا گیا اور آج نماز جمعہ کے بعد یہاں پر احتجاج کرنے کا جو ہے وہ پلان کیا گیا تھا. تاہم مظاہرین جب پہنچے ہیں پولیس کی مزید نفری کو طلب کیا. مظاہرین نے جو ہے وہ مشینوں کو روکنے کی کوشش کری تو پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ, لاٹھی چارج اور دیگر جو ہے وہ یہاں پر ذرائع استعمال کرے. نہ صرف انکروچمنٹ پولیس بلکہ جو ڈسٹرکٹ پولیس ہوتی ہے وہ بھی کافی حرکت میں دکھائی دی. لیکن اس وقت کی صورتحال یہی ہے کہ یہاں پہ صورتحال پر کنٹرول کیا جا چکا ہے. فیضان ذرا یہ بھی بتائیے گا, چونکہ وہاں پر آباد کے بھی لوگ موجود تھے, تمام تر بلڈرز حضرات موجود تھے, آپ کی گفتگو ہوئی ہوگی, متاثرین سے گفتگو ہوئی ہوگی. متاثرین تو ڈے 1 سے احتجاج کر رہے ہیں, یقیناً ان کا گھر باہر چھن رہا ہے, جمع پونجی جو ہے وہ ان کی لٹ رہی ہے اور یہ بلڈنگ گر رہی ہے, ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے ان کا آشیانہ بکھر رہا ہے. لیکن یہ آباد کے جتنے بھی لوگ ہیں آج یہ احتجاج کرنے کے لیے آئے ہیں سڑکوں پر ان متاثرین کو لے کر, اس کو ہم پارٹ ٹائم احتجاج کے طور پر لیں, اب یہ فل ٹائم احتجاج ہوگا؟ علی عابد, آباد والوں کی کوشش یہی ہے, ان کے اس تمام تر احتجاج کے پیچھے جو ہے وہ مین مقصد یہ دکھائی دیتا ہے کہ کراچی کے اندر نہ صرف یہ نسلہ ٹاور بلکہ اس کے علاوہ دیگر پروجیکٹ جو ہے وہ جب بلڈر تعمیرات کرتے ہیں تو کئی اس کے خلاف جو ہے وہ شکایتیں متعلقہ ادارے کے اندر جمع کرائی جاتی ہیں تو کافی عدالتی کارروائی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس جو احتجاج ہے اس کے پیچھے بنیادی مقصد یہی دکھائی دیتا ہے کہ شہر میں اور دیگر جو پروجیکٹ ہیں جو کافی بلند و بالا ہیں, رہائشی اور تجارتی پلاٹوں پر قائم ہیں, اس کے خلاف بھی جو ہے وہ کوئی عدالتی حکم نامہ سامنے نہ آئے, اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا آغاز نہ ہو. تو مزید کارروائی سے بچنے کے لیے آباد کے جو بلڈر ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ اس طریقے کی احتجاج جو ہے وہ کرتے دکھائی دیتے ہیں. متاثرین کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کی داد رسی کے لیے عملی اقدام کوئی نہیں کیا گیا. سیاسی جماعتیں یہی کہتی رہیں کہ آج جو یہ احتجاج کر رہے ہیں بلڈر, آباد کے بلڈر ہیں, چیئرمین ہیں, اگر یہی چاہیں تو تمام تر بلڈر مل کے اور جنہوں نے یہ نسلہ ٹاور تعمیر کیا وہی کچھ مالی امداد کر کے یہاں کے متاثرین کو متبادل رہائش اور جگہ جو ہے وہ فراہم کر سکتے ہیں. لیکن متبادل رہائش اور جگہ فراہم کرنے کے بجائے جو ہے وہ آباد کے بلڈر آج احتجاج کرتے دکھائی دیتے ہیں اور اس طرح کی صورتحال ہے کہ پولیس کو آنسو گیس کی شیلنگ کا بھرپور استعمال کرنا پڑا. وہ بلڈر آج کے احتجاج میں آپ کو نظر آئے جنہوں نے یہ نسلہ ٹاور قائم کیا؟ نہیں, وہ بلڈر جو ہے وہ اس آباد کے اور متاثرین کے احتجاج میں آج نظر نہیں آئے. محسن شیخانی جو ہے وہ ضرور یہاں پر موجود ہیں, دیگر بلڈر یہاں پر موجود ہیں جن کی جانب سے جو ہے وہ عملی طور پر جو ہے وہ باتیں کئی بار کی گئی. لیکن جب سیاسی جماعت کے رہنما جب عملی طور پر میدان میں نظر آئے تو ان کے ساتھ بھی وہ کھڑے نہیں ہوئے. اگر سیاسی جماعتوں کے رہنما کے ساتھ مل کر کوئی جو ہے وہ لمبے احتجاج کا پلان کیا جاتا تو شاید آج کی صورتحال نہیں ہوتی اور اس طریقے سے جو ہے وہ. ٹھیک ہے فیضان, ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر رفعت سعید کی طرف چلتے ہیں. رفعت, جس طریقے سے فیضان کہہ رہے ہیں وہ بلڈر آج کے احتجاج میں نظر نہیں آئے جنہوں نے نسلہ ٹاور قائم کیا تھا, یقیناً دوسرے بلڈر حضرات نظر آئے ہیں اور پہلی دفعہ جو ہے وہ احتجاج میں شامل ہوئے ہیں. کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ اب دیگر بلڈر حضرات یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج نسلہ ٹاور کے بلڈر کی باری ہے تو کل ہماری بھی باری آ سکتی ہے؟
देखिए, मुजस्सरा टावर का जो मालिक था, जो बिल्डर, उसके बारे में बताया गया है कि उसके बेटे ने ये बात कही शुरू में, जब इब्तिदा में आगाज हुआ था सारी कार्रवाई का, तो उसको बताया गया था वो खासा बीमार है, अस्पताल में जेर इलाज है, और उसके बेटे ने बड़े वाज़ेह तौर से कहा था कि हमारे पास पैसे देने के लिए नहीं है, और बहुत क्लियर तौर से कहा था। तो अदालत में भी वो आकर सुप्रीम कोर्ट में भी जब आया था तो वहां पर उनके वकील ने भी ये बात की थी, लेकिन यह है कि उस वक्त भी यही मामला था कि अदायगियों के मामले में आकर उन्होंने साफ हाथ उठा लिए थे कि हम नहीं कर सकते। अब पता नहीं वो कौन सा मैकेनिज्म तय होगा। इब्तिदा में अदालत में ये बात भी कही गई थी कि जमीन को बेचकर, तो इस जमीन को बेच के इतने सारे अपार्टमेंट से पैसे कैसे अदा होंगे, ये भी एक सवाल है अपनी जगह पर। तो बहुत सारे इसमें इबाहम मौजूद हैं। आखिर में कहीं वही तो नहीं होगा कि अवाम के टैक्सेस से जो खजाना बढ़ता है उसी खजाने से फिर यकीनन इन लोगों की अदायगी होगी? देखिए, मुझे तो नहीं लगता, अगर इसमें भी अगर सुप्रीम कोर्ट जब तक मुदाखलत नहीं करेगी अदायगियों के मामले में, तो नहीं लगता कि ये अदायगियां हो सकेंगी, और लोग इसी तरह रुलते रहेंगे, अदालतों में चक्कर लगाते रहेंगे। मुझे तो आसार कोई नजर नहीं आते। अगर मिल जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है, खुशकिस्मती होगी इन लोगों की। और आपने जैसे कहा कि ये बिल्डर यकीनन इस हवाले से आए हैं कि जो बहुत सारे अपार्टमेंट के नाम जिक्र आया है, बहुत सारी बिल्डिंगों का जिक्र आया है, गैर कानूनी तामीरात, तो उससे इनका ये कहना है कि इनका कारोबार मुतासर हो रहा है, इनमें बेयकीनी है, और यकीनन इसमें भी आम आदमी सफर करेगा। जो इन्होंने काम करने से मना किया है कि हम अपना काम बंद कर देंगे, तो यकीनन जिन लोगों ने बुकिंग करवाई है वो काम सफर करेगा, उनको अपार्टमेंट डिलीवर नहीं होंगे, वो बनेंगे नहीं, तामीरात शुरू नहीं होंगी। तो ये अभी तक ये इबाम रहेगा। आबाद के चेयरमैन ये कह रहे हैं कि इस हवाले से वो बात करेंगे, और ऐसी इत्तलात भी हैं कि जो जितनी भी तामीराती इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, ये यकीनन आने वाले दिनों में या तो वजीर आजम से भी मुलाकात करेंगे कि आइंदा का लाए अमल, आइंदा का मुस्तकबिल, इस हवाले से बात होगी। लेकिन आप ये अंदाजा लगा लें कि सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो तनाज़ात हैं, तो उसमें बहुत सारे मामला का ताल्लुक सूबाई हुकूमत से है, तो वो कैसे हल होंगे? क्योंकि वजीर आजम का बताया ये जाता है विजन जो था कि तामीराती सनत को फरोग देना, और वो उनका विजन भी यही है, वो इसी तरह के मंसूबे भी ला रहे हैं। लेकिन ये सब पाया तकमील को जब पहुंचेंगे, जब सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान कोई रास्ता होगा, और आम लोगों के लिए सोचा जाएगा। आम लोगों के लिए सोचा जाएगा, लेकिन सबसे पहले तो यकीनन नस्ला टावर के मुतासरीन के लिए सोचना है, क्योंकि उनका घर बार जो है वो उनसे छिन गया है। जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि आपको नहीं लग रहा कि पैसे इतनी जल्दी मिल पाएंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा निजाम ऐसा है कि केस दादा का होता है और वो फैजियाब पोता हो रहा होता है। लेकिन अब सूरत हाल आपको क्या लगती है, आने वाले दिनों में पॉलिटिकल कुछ इनको फेवर मिलेगी, कुछ हिमायत मिलेगी नस्ला टावर के मुतासरीन को? देखिए, मुझे नहीं लगता। मैं आपसे फिर कहा कि जब तक के तमाम लोग यकजा नहीं होंगे, कोई काम इस तरह से नहीं मुमकिन है। और अदायगियों का मामला, जैसा कि कहा गया, ये जमीन नाले की, ये भी आई बात कि नाले की जमीन है, कहीं सड़क पे इंक्रोच की गई है, तो आइए फरोख्त फिर कैसे होगी? जिस तरह इब्तिदा में ये बात आई थी कि जमीन को फरोख्त करके अदायगियां की जाएंगी, तो वो कैसे मुमकिन होगी? तो ये सारा मैकेनिज्म बनाना चाहिए था, और ये यकीनन इस मैकेनिज्म के बगैर जो ये कार्रवाई हुई है, तो इसके यकीनन आफ्टर शॉक आएंगे, लोग परेशान होंगे, और जो लोग जिन्होंने बुकिंग करवाई थी, बेशतर लोग तो मुल्क से बाहर भी हैं। तो जिस तरह ये कहा जाता है कि बैरून मुल्क रहने वाले लोगों को सहूलतें दी जाएंगी, वो यहाँ सरमायाकारी करें, इन्वेस्टमेंट करें, तो बहुत सारी चीजें जो है खराब होंगी। अब देखना है कि सारी इन खराबियों को दूर कौन करता है। यकीनन ये जिम्मेदारी हुकूमतों की होती है, यकीनन वफाक और सूबे को सर जोड़ के बैठना चाहिए। तो बहुत सारे मामला में सदर मुमलिकत मुदाखलत कर सकते हैं, इस सारे मामले में सदर मुमलिकत को इंटरवीन करना चाहिए, बात करना चाहिए। उनका ताल्लुक कराची से, और कराची के लोगों के लिए जो मुश्किलात में है, तो इससे निकालने के लिए कोई अमल जरूर मुर्तब करना चाहिए। लेकिन रफत, सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद तो किया है ना, पाबंद तो अपने हुक्मनामे में किया है कि मुतासिरीन की रकम की अदायगी मुमकिन बनाई जाए। देखिए, इससे आगे मैं बात करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं तौहीन अदालत के जुमरे में आ जाऊं। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का एहतराम अपनी जगह पर है। सुप्रीम कोर्ट का हर आदमी वहां जाता है, एहतराम करता है, और हर बात करने से पहले, चाहे वो सईद गनी हो, चाहे वो मुर्तजा वहाब हो, चाहे वजीर आला, चाहे वो इसके आबाद के चेयरमैन हो या हाफिज नईम हो, सब जाके बहुत एहतराम की बात करते हैं। लेकिन एहतराम के साथ साथ कुछ चीजों का मैकेनिज्म तय होना चाहिए था। अगर वो तय नहीं होगा तो मसला हल नहीं होगा, मसला वहीं का वहीं रहेगा। आज पुलिस ने, रेंजर ने इन लोगों को मुंतशिर कर दिया, चले गए ये लोग। लेकिन आने वाले दिनों में यकीनन जिन लोगों के पैसे वाजिबात हैं, वो हर फोरम पे जाएंगे, आवाज भी उठाएंगे, एहतजाज भी करेंगे। अब देखना ये है कि उस एहतजाज में उनके साथ कौन खड़ा होता है। बिल्कुल, आने वाले दिनों में ये देखना है कि इन मुतासरीन की जब रिकवरी की बात आएगी कि इनको पैसे दिए जाएं,
جو ان کی رقم ڈوبی ہے وہ ان کو فوری طور پر ادا کی جائے. تو اس وقت کون کون کھڑا ہوگا؟ آیا آباد کے بلڈرز کھڑے ہوں گے؟ آیا پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر کھڑے ہوں گے؟ آیا سول سوسائٹی کھڑی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لیکن بہت سے سوالات ہیں جو ابھی بھی جواب طلب ہیں کہ جب یہ عمارت تعمیر کی جا رہی تھی، اس کی لیز حاصل کی جا رہی تھی، اس کا لے آؤٹ پلان بن رہا تھا، تو اس وقت سرکاری دفاتر کے افسران کہاں موجود تھے؟ ایک ریڑھی لگا لیتا ہے غریب تو اس کی تو فوری طور پر ہٹا دی جاتی ہے، قانون یاد آ جاتا ہے. اتنے بڑے پیمانے پر قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی جب یہ نسلہ ٹاور بنایا جا رہا تھا غیر قانونی طور پر. اس وقت سرکاری افسران کیا کر رہے تھے اپنے ایئر کنڈیشن رومز میں؟ جب وہ سروے کیا کرتے تھے، جو سروے کرنے والے افسران ہیں ان کا اس وقت کیا کردار تھا؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ سیاسی جماعتوں کا کیا کردار تھا؟ یقیناً یہ بہت اہم سوالات ہیں جو آنے والے دنوں میں یقیناً ہوں گے. نسلہ ٹاور کا جب کیس چل رہا تھا، جب اس کو گرانے کی بات سامنے آئی تھی، اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کا کیا کردار تھا یہ بھی دیکھنا ہوگا. آباد کے جو بلڈرز ہیں ان کا کیا کردار تھا یہ بھی یقیناً دیکھنا ہوگا، کیونکہ نسلہ ٹاور صرف ایک نہیں ہے. اس شہر قائد میں کئی ایسے ٹاورز ہیں، کئی ایسی عمارتیں ہیں، کئی ایسے گھر ہیں، کئی ایسے پارکس ہیں، کئی ایسے میدان ہیں جو غیر قانونی طور پر بنائے گئے ہیں، جہاں چائنا کٹنگ ہوئی ہے، جہاں قبضے ہوئے ہیں. یقیناً بہت سی چیزیں کھلنی ہیں، کئی لوگوں کے نام سامنے آنے ہیں، اور جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ نسلہ ٹاور تو ایک آغاز ہے. یقیناً یہ آغاز ہے. متاثرین بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں اور ان کی دادرسی ہونی چاہیے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلی ہی فرصت میں جب ورڈکٹ دیا تھا کہ نسلہ ٹاور کو گرایا جائے تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ متاثرین کی رقم جو ہے وہ ان کو فوری طور پر ادا کروائی جائے بلڈر سے. لیکن جیسے کہ رفعت سعید بتا رہے ہیں کہ بلڈر جو ہے وہ اسپتال میں زیر علاج ہے، اور عمومی طور پر دیکھنے میں یہی آتا ہے پاکستان میں کہ جب کبھی قانون جو ہے وہ اپنا ہاتھ سخت کرتا ہے تو جس پر وہ ہاتھ پڑنا ہوتا ہے وہ اکثر اوقات بیمار ہو جایا کرتا ہے. جی رفعت. دیکھیں، آپ نے ادائیگیوں کی بات کی، آپ کو شاید کراچی میں ماضی کی طرف تھوڑا میں لے جاؤں گا. جب کراچی میں انویسٹمنٹ کمپنیاں ہوا کرتی تھی، ایک الائنس موٹر کا نام بھی تھا. بالکل. تو بات ہے کہ لوگوں کی ادائیگیاں، وہ ادائیگیاں آج تک نہیں ہوئی ہیں. لوگوں نے اپنی پینشن، اپنی تمام بچت ساری انویسٹ کی تھی. یقیناً ہر آدمی ایک لالچ میں کہ زیادہ منافع ملے گا، زیادہ منافع کے چکر میں لوگ لٹ گئے تھے اور کراچی کے شہری برباد ہو گئے تھے. بالکل. وہ پیسے، وہ ادائیگیاں بھی آج تک نہیں ہوئی. جو ہائی کورٹ نے اس کے حوالے سے ان کی ادائیگیوں کے لیے کچھ کمیٹیاں بھی بنائی اور ذمہ داری بھی لی، لیکن وہ سارے معاملے پس منظر میں چلے گئے، کوئی ادائیگی اس کی نہیں ہو سکی. تو یقیناً نسلہ ٹاور کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب ان کا کون پرسانہ حال ہوگا. اس وقت تو تازہ معاملہ ہے، ہر آدمی وہاں پر ان سے اظہار یکجہتی بھی کر رہا ہے. لیکن جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، یہ عمارت زمین بوس ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جو اس کے متاثرین ہیں ان کے ساتھ کون دوبارہ آ کر کھڑا ہوتا ہے. اب رفعت یہ بتائیے گا، یقیناً ایسے متاثرین جن کے پاس اگر کوئی دوسرا گھر ہے، فلیٹ ہے، یا پھر رشتہ داروں کے پاس جگہ ہے، وہ تو چلے وہاں پر چلے جائیں گے، لیکن جن کی جمع پونجی یہ فلیٹ تھا، اب وہ کیا کریں گے؟ وہ اسی طریقے سے چپ چاپ بیٹھے رہیں گے یا پھر ہم دیکھیں گے ہر روز احتجاج ہوگا ادھر؟ نہیں، دیکھیں، وہ لوگ تو یہاں کم نظر آئے جن کے یہاں اپارٹمنٹ سے بات ہے کہ وہ دہائیاں دیں گے اور کچھ نہیں دیں گے. یہ جو لوگ کرایہ دار تھے، جنہوں نے کرائے پر گھر دے رکھے تھے، وہ تو خالی کر کے دوسری جگہ شفٹ ہو گئے. اور المیہ یہ ہے کہ جاتے وقت بعض کرایہ دار تو یہاں سے کھڑکی دروازے بھی نکال کے لے گئے. تو ظلم پہ ظلم ہے. جس نے انویسٹمنٹ کی ہے، جس کا یہاں پیسہ لگا ہے، جس نے اپنی جمع پونجی لگائی ہے، برباد تو وہ ہوا ہے. اور اس کے آنسو پہنچنے کے لیے میرے خیال مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا دور دور تک. اس وقت میں نے آپ سے پھر کہا کہ اس وقت آباد بھی ان کے ساتھ نظر آ رہی ہے، سیاسی جماعتیں بھی اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، عام آدمی بھی کر رہا ہے. لیکن آنے والے دنوں میں جب یہ معاملہ پرانا ہو جائے گا تو یہ لوگ پھر عدالتوں کے چکر لگا رہے ہوں گے، سپریم کورٹ کی ہر سماعت پر باہر کھڑے ہو کے احتجاج کر رہے ہوں گے، جس طرح کے اس وقت بھی اسٹیل ڈی کے ملازمین ہیں یا ایم ڈی اے کے ملازمین ہیں، وہ آ کر باہر احتجاج کرتے ہیں، 4 بینر لگاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اور چیف جسٹس صاحب کی گاڑی وہاں سے گزر کے چلی جاتی ہے، وہ دیکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں. تو جو بھی آنے والے دنوں میں آئے گا یہی صورتحال نظر آتی ہے. ٹھیک ہے رفعت، ہمارے ساتھ رہیے گا. فیضان جلیس کی جانب چلتے ہیں، وہ اس وقت وہیں پر موجود ہیں. فیضان، ابھی کیا صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے؟ علیابی صورتحال پہ مکمل کنٹرول کیا جا چکا ہے. پولیس اہلکار جو کہ الرٹ تھے وہ بھی ایک جانب جو ہے وہ تحمل کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں. جو مظاہرین تھے وہ بھی جو ہے وہ ایک جانب موجود ہیں. صورتحال پر کافی کنٹرول کیا جا چکا ہے. جو ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی تھی وہ بھی جو ہے وہ یہاں پر بحال کر دی گئی ہے. پولیس کے علاوہ رینجرز کے جوان بھی یہاں پر موجود ہے. تاہم جو احتجاج کی صورتحال تھی وہ بھی یہاں ختم ہو چکی ہے، لیکن
पुलिस की जो नफरी है जो यहाँ पर तलब की गई थी, वाटर कैनन जो तलब किया गया था, वो इंतजाम उसी तरीके से बरकरार है। अगर मुजाहिरीन की जानिब से मुमकिन तौर पर दोबारा जो है एहतजाज किया जाता है तो पुलिस जो है वो हरकत में आएगी और मुजाहिरीन को दोबारा जो है वो रोक सकती है भरपूर तरीके से, क्योंकि नफरी में काफी इजाफा हुआ है। वाटर कैनन है, पुलिस रेंजर्स के जवान यहाँ पर, उनकी तादाद भी जो है वो काफी बढ़ चुकी है, लेकिन सूरत हाल कंट्रोल है। मुजाहिरीन मुंतशिर होकर जो है वो एक जानिब खड़े दिखाई देते हैं। जी फैजान, ये भी बताइएगा, जितने मुजाहिरीन अब से एक आध घंटे पहले थे, तमाम तर लोग मौजूद हैं या कुछ जा चुके हैं? अली आबिद, मुजाहिरीन की तादाद में कुछ कमी हुई है, क्योंकि जब यहाँ मुतासरीन को आज एहतजाज में शिरकत की हवाले से उनको बताया गया था तो कुछ खवातीन भी यहाँ पहुंची थी। जब यहाँ पर आंसू गैस की शेलिंग की गई, लाठी चार्ज की गई, तो यहाँ पर जो खवातीन थी वो यहाँ से खवातीन जा चुकी हैं। सिर्फ यहाँ पर मर्द हजरात मौजूद हैं, जिसके अंदर मुतासरीन यहाँ के जो नस्ला टावर के जो मकीन थे वो हैं, इसके अलावा आबाद के कुछ बिल्डर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन आला हुक्काम की जानिब से अभी तक जो है वो मुजाहिरीन, यानी कि मुतासरीन भी मौजूद हैं लेकिन पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। फैजान, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। रफत सईद हमारे साथ मौजूद है। रफत भी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और जो मजीद अपडेट आएगी एक बार फिर आप लोगों की तरफ आएंगे।